صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں و بہنوں، ہر ہفتہ گھریلو زندگی اور معاشرے سے متعلق کس کس کے کیا حقوق ہیں اور وہ حقوق کی ادائیگی کیسے ہو، اس سلسلے میں ہم تفصیل سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تقریباً 2 ہفتے تو ہم نے اس بارے میں بتایا کہ ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہیں۔ پھر گزشتہ ہفتہ ہم نے یہ بتایا کہ اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہیں۔ اس ہفتہ بھی ہم اسی عنوان پر اور تھوڑا سا مختصر انداز سے گفتگو اسی عنوان پر کریں گے کہ اولاد کے لیے ماں باپ پر کیا کیا حقوق لازم ہوتے ہیں، کہ جن کو ماں باپ پر لازم ہوتا ہے کہ جن کو اپنے اولاد کے لیے وہ ادا کریں۔ آیت کریمہ جو سورۃ الشورى کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی پوری حکومت، کائنات پر حکومت، سلطنت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، خود اسی کی مرضی ہے، اس میں کسی اور کا اختیار یا دخل نہیں۔ خود جننے والی عورت کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ میں کتنے بچے جنوں، کیا لڑکا جنوں کی لڑکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، یہ اللہ ہی کی مرضی، اللہ ہی کی قدرت اور اللہ ہی کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے۔ کسی جگہ جوڑے کو اولاد ہوتی ہے تو وہاں ہوتی ہے لڑکی۔ نمبر 2، اللہ آیت میں فرماتے ہیں کہ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں لڑکے۔ پھر اس کے اندر ایک قسم یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ کسی کو صرف لڑکی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں، کسی کو تو ماں باپ کو صرف لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں، اور کہیں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہیں اللہ یہ کرتے ہیں کہ ماں باپ کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ کسی کو اولاد ہی نہیں دیتے، کسی ماں باپ کو اللہ اولاد ہی نہیں دیتے، اس کے اندر بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ خیر، باپ کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو رحمت، شفقت، مہربانی کا اور محبت کا احساس دلائیں، ان کے دلوں میں اعتماد اور بھروسے کو پیدا کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص انداز تھا کہ حضرت اسی طرح تربیت کرتے تھے، اپنی شفقت اور محبت کو بتلاتے بھی تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بچوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو بالکل چھوٹے سے بچے تھے، تو اس وقت مدینہ کے ایک دیہات میں ان کو لے جایا گیا تاکہ دودھ پلایا جائے۔ تو جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، وہاں تشریف لے جاتے، تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے تھے۔ آپ جا کر بچے کو لیتے اور بوسہ لیتے تھے اور واپس آتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت، ہمدردی، شفقت کا معاملہ ہی کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ بچوں کے سامنے خوشی اور مسرت کو ظاہر کرتے تھے۔ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے ایسے کئی واقعات بتائے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بچوں کو آگے بڑھ کر خود سلام کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیثوں، بخاری مسلم شریف وغیرہ کے اندر ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور قول ہے، مشہور حدیث ہے، تاریخی تربیتی قول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر، ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بوسہ لیا تو سامنے بیٹھے ایک صحابی حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا میرے تو 10 لڑکے ہیں مگر میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔
بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ ایک بار ایک اعرابی صحابی، دیہات کے کھیڑے کے صحابی آ کر بات کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے کہنے لگے کہ کیا تم لوگ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہو، یعنی اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ ہم تو اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے محبت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ لوگ ذرا اس عظیم ہستی کی زندگی کی مثال دیکھو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں ہر گوشے سے، ہر طرف سے ہمارے لیے اللہ کے نبی کی پاک سیرت میں بہترین مثالیں، آئیڈیل اور نمونہ ملتے ہیں۔ والدین کے لیے، ہمارے لیے کس قدر سنہرے اصول اس کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ہم سب کی ماں ہیں، روایت کرتی ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بیٹی تھیں۔ وہ آتی تو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا بوسہ لیتے، ان کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طرح جب کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آتے تو حضرت فاطمہ بھی اپنے پیارے والد کا استقبال کرتی تھیں۔ استقبال کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی، استقبال کرتی، ہاتھ پکڑتی، بوسہ لیتی، آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی۔ یہ ہوتا ہے والدین اور بچوں کے درمیان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کے درمیان کا سلوک، اچھا طریقہ، اچھا سلوک برتاؤ۔ جو شخص بھی سچا مسلمان ہوگا وہ اپنی اولاد کے ساتھ ترش روی سے، چہرہ بگاڑ کر، چڑنا، اس طریقے سے پیش نہیں آتا، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتا، تلخی سے، چڑچڑاتے ہوئے، بڑے سخت الفاظ، گالم گلوچ کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا۔ فطری طور پر کسی باپ میں سختی اور بد اخلاقی بھی ہو تب بھی وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے بتکلف، بطور ایکٹنگ ہی کہ کیوں نہ صحیح، خوش اخلاقی اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ان اولاد کی وجہ سے رحمت اور شفقت کے چشمے ماں باپ کے دلوں میں جاری ہوتے ہیں۔ یہ اولاد حقیقت میں دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں۔ ان اولاد کے لیے ماں باپ ہر قسم کے جذبات، ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے والدین کے اولاد سے فطری جذبات اور محبتوں کے ساتھ ان کے لیے عظیم ثواب کا تذکرہ بھی کیا، جس کی بنیاد پر قربانیاں آسان ہو جاتی ہیں، زندگی کی پریشانیاں بے حیثیت اور سہل ہو کے رہ جاتی ہیں، فقر و فاقہ کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ مگر اہل و عیال پر خرچ کرنے کو اسلام نے سب سے افضل اور سب سے زیادہ اجر والا عمل بتلایا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں صاف کہا گیا، جو دینار گھر والوں پر خرچ کیا اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد نبوی ہے کہ افضل ترین دینار وہ ہے جس کو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ اس کے برخلاف اولاد پر خرچ نہ کر کے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتنے، اپنی ذمہ داری کو پوری نہ کرنے پر وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ ابو داؤد شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آدمی کا یہی گناہ کافی ہے کہ وہ جن لوگوں کا کفیل ذمہ دار ہو ان کی کفالت سے ہاتھ اٹھا لے، ان کی ذمہ داری ان کو کھلانے پلانے سے ہاتھ اٹھا لے، وہ لوگ ادھر ادھر مارے پھرے، ایسا چھوڑ دینے والا آدمی سب سے بڑا گنہگار ہوگا۔ ایک خاص بات آپ لوگوں کی توجہ کے لیے، اولاد میں جب سے میں جو اولاد کہہ رہا ہوں، اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں سب برابر ہیں، بلکہ لڑکیوں کی ولادت پر بعض لوگ جو ناپسندگی کا اظہار کرتے ہیں، دل تنگ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں بیوی پر، جبکہ اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا، کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لڑکی جننے میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا، اس کی کوئی پسند یا اختیار نہیں، وہ چاہ کر لڑکی کو جنم نہیں دی۔ تو بعض لوگ ایسے بدبخت قسم کے شوہر ہوتے ہیں جو لڑکی کے جنم لینے پر اپنی بیوی پر، اپنی بیوی کے میکے پر، ان لوگوں پر بڑی ناراضگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اچھی طرح سن لیں، یہ کافروں کا عمل ہے، اسلامی طرز کے، اسلامی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ لڑکیوں کی ولادت پر عظیم اجر اور ثواب کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ جس کے ہاں لڑکیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کریں تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے وہ پردہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، اس کے لیے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سب مضامین حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ جو بچے یہ سمجھیں گے کہ والدین مجھے بھی میرے دیگر بھائیوں اور بہنوں کے جیسا ہی چلاتے ہیں تو وہ بچے اچھے خیالات اور اچھی تربیت حاصل کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم اور ضروری چیز میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو یہ احساس ہونے نہ دے کہ میرے ماں باپ کا خاص تعلق، ان کی خاص شفقت تو فلاں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ جس کو یہ فرق محسوس ہو گیا کہ میرے بھائیوں کے ساتھ، میری بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں، تو
دیگر بھائیوں بہنوں کی طرح میرے ساتھ برتاؤ نہیں ہو رہا ہے، اس بات کا احساس اگر آپ کی اولاد میں سے کسی کو ہو جائے تو پھر وہ حسد، کینہ، دشمنی جیسی بری صفتوں کا عادی ہو کر پورے معاشرے کے لیے ایک ناسور، ایک وائرس بن کر رہ جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، اس صحابی کا لڑکا آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک تو صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے جو بیٹھے تھے انہوں نے اپنے اس لڑکے کو بوسہ لیا، اپنی ران پر اس کو بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر میں ان کی ایک لڑکی آئی تو وہ اپنے سامنے بٹھا لیے، یعنی نہ بوسہ نہ ران پر بٹھانا۔ تو حضور علیہ السلام نے فوراً تنبیہ کی کہ تم نے ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ کیوں نہیں کیا؟ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی سب برابر ہوتے ہیں، سب کے ساتھ برابر کی محبت، برابر کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ان کے والد حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے اور کہا کہ میں اپنے اس لڑکے کو اپنا ایک غلام ہدیہ کر دیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو اس طرح سے ادا کیا ہے، اس طرح سے ہدیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا اللہ کے رسول نے خدا سے ڈرو اور اپنے بچوں میں عدل و مساوات کا معاملہ کرو۔ ایک اور روایت کے اندر اس طرح سے بھی ارشاد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو پھر مجھے اس ہدیے پر گواہ نہ بناؤ، میں ظلم اور زیادتی کا گواہ نہیں بنوں گا۔ یہ جو باقی اولاد کو چھوڑ کر ایک بیٹے کو، ایک لڑکے کو جو انہوں نے ہدیہ دیا ہے، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس پر مجھے گواہ نہ بناؤ۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر محبت کرتے تھے، مگر 3 بیٹیوں کا انتقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تو آپ کے وصال کے 6 ماہ بعد انتقال ہوا۔ اولاد کی شخصیت کی تعمیر اور ذہن سازی میں بھی ماں باپ کا بہت اہم رول ہے۔ والدین اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں، آنکھیں بند کر کے نہ رہیں، آنکھیں بند نہ کر لیں، ان کی دلچسپی، ان کی انٹرسٹنگ کی چیزیں، ان کی پسند، ان کی ناپسند، ان سب چیزوں کو جانیں غیر شعوری طور پر، یعنی ان کو احساس ہونے نہ دیں کہ ہم تمہارے اوپر مسلط ہیں، CCTV کیمرے کی طرح ہم تمہارے اوپر بنے ہوئے ہیں، محسوس ہونے نہ دیں۔ غیر محسوس طریقے پر ان کے دوستوں، ان کی مشغولیات پر نظر رکھیں۔ مکروہ حرام قسم کے کھیلوں میں لگنے سے پہلے ہی انہیں بچانے کی فکریں کریں۔ غلط دوستی، غلط چیزوں کے استعمال اور غلط جگہوں پر جانے کی خواہش پیدا ہونے کی خاص عمر ہوتی ہے، خاص طور پر اس عمر کے اندر ہماری پوری توجہ ان کے اوپر ہو جائے گی، اس وقت پوری طرح متوجہ ہم رہیں گے، تو پھر پوری زندگی وہ اولاد ان غلط چیزوں سے، غلط جگہوں سے، غلط دوستیوں سے بچی رہے گی۔ ماں باپ کا اس میں بڑا اہم رول ہے، اسی لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اولاد کے لیے جان کر ایسے دوست، ایسی کتابوں کا انتخاب کرے کہ جن سے ان کے ذہن کھلیں، ان کی سوچ وسیع ہو، ان کی سوچ اچھی ہو، اخلاق حمیدہ پیدا ہو، خیر کے پہلو پروان چڑھے، فہم سلیم اور ذوق سلیم ان کے اندر پیدا ہو۔ خلاصہ یہ کہ جس والدین یا خاندان نے اپنی اولاد اور بچوں کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا، پوری توجہ دی، تو وہ بچے گھر، محلہ، ملک، بلکہ پورے عالم کے لیے دونوں جہاں میں خیر کا ذریعہ بنے ہیں۔ اس کے برخلاف جس خاندان نے یا جس والدین نے لاپرواہی برتی تو ان کی اولاد پوری قوم اور پورے معاشرے کے لیے بلکہ دونوں جہاں میں بدبختی اور شر کا ذریعہ ثابت ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو سن لو، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولاد تمہارے ہی دشمن بنیں گے، ان سے ڈرنا، ان سے بچے رہنا۔ یعنی ان کی وقت سے پہلے اچھی تربیت کر دیں گے تو وہ ان کے دشمن بننے کی کوئی صورت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ خیر، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے چند مسئلے جو ابھی اسی وقت یاد آ رہے ہیں ان کو کہہ کر میں اپنی اس بات کو ختم کروں۔ ایک مسئلہ ہم سب کے ذہن میں یہ ہو کہ ہدیہ، تحفے، تحائف، کپڑے، کھانے کی چیزیں بچوں کو لے کر دینے کے سلسلے میں ہمارے اوپر، یعنی ہم ماں باپ پر فرض ہے کہ اولاد کے اندر برابری کرنا ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد جو حصہ ملتا ہے اس میں لڑکی کو آدھا، لڑکے کو پورا حصہ ملتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن زندگی میں لڑکا ہو کہ لڑکی سب کو برابر، جو بھی چیزیں لے کر دینی ہو سب کو برابر۔ نمبر 2،
جہاں تک دلی محبت کا تعلق ہے اس میں تو انسان کو اختیار نہیں ہوتا، یعنی کسی ایک لڑکا یا کسی ایک لڑکی سے دل میں بے اختیاری طور پر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ محبت پیدا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر اتنا ضروری ہے کہ ماں باپ اپنی اس خاص محبت کو دکھانا نہیں چاہیے، ایسا دل کے اندر اس کو رکھیں کہ وہ دیکھنے میں نہ آئے، اولاد یا کسی کو بھی اس بات کا احساس ہونے نہ دیں کہ ان کی خاص محبت، ان کی خاص توجہ فلاں کے ساتھ ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کسی خاص ضرورت پر اپنی اولاد میں سے کسی ایک خاص لڑکا یا لڑکی پر اگر زیادہ خرچ کریں، جیسے علاج ہے، کسی اولاد کی کسی بیماری پر بہت زیادہ خرچ اور ماں باپ نے ایک بیٹے یا بیٹی پر کیا، یا تعلیم ایجوکیشن کے سلسلے میں کسی ایک بیٹے پر زیادہ خرچ کیا، تو ایسی حالات پیدا ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، گناہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، بیٹی کو شادی میں جہیز، زیور وغیرہ جتنا بھی ماں باپ دے دیے ہوں، تب بھی میراث میں، وراثت میں جو حصہ بیٹی کا ہوتا ہے وہ حق اس کا ایسے ہی باقی رہے گا، شادی کرنے یا زیور جہیز دینے کی وجہ سے ختم نہیں ہوا، وہ ماں باپ کے انتقال کے بعد دیگر وارثوں کے ساتھ اس کا بھی حق برابر کا ملے گا۔ بیٹیوں کے سلسلے میں چند خوبصورت اشعار دیکھنے کو ملیں، جس کو کتاب سے ہو بہو نقل کرنا اپنے لیے بھی اور بیٹی رکھنے والے ماں باپ کے لیے بھی راحت کا، تسلی کا سامان ہوگا، اس لیے اس کو نقل کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ لکھا ہے، تپتی زمین پر آنسوؤں کے پیار کی صورت ہوتی ہے بیٹیاں، چاہتوں کی صورت ہوتی ہیں بیٹیاں، دل کے زخم مٹانے کو آنگن میں اتری بوند کی طرح ہوتی ہیں بیٹیاں، دھوپ میں سایہ ہوتی ہیں بیٹیاں، تتلیوں کی طرح، چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں بیٹیاں، اداس سفر میں رنگ بھرتی ہیں بیٹیاں، ہماری مرادوں اور دعاؤں کی تعبیر ہوتی ہیں بیٹیاں، حد سے مہربان، حد سے زیادہ مہربان، بیان سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں بیٹیاں، ماں کی آنکھوں کی چمک، باپ کے دل کا سکون ہوتی ہیں بیٹیاں، گھر کو جنت بناتی ہیں بیٹیاں، ہر قدم پیار بچھاتی ہیں بیٹیاں، پھول جب شاخ سے کٹتا ہے تو بکھر جاتا ہے، پتیاں سوکھتی ہیں تو ٹوٹ کے اڑ جاتی ہیں، مگر بیٹیاں ایک شاخ سے کٹتی ہیں مگر سوکھتی نہیں، کبھی ٹوٹتی نہیں، بلکہ ایک نئی شاخ پر کچھ اور نئے پھول کھلا دیتی ہیں بیٹیاں۔